بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابناي من أحبها أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله دخل الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے بات آ چکی ہے کہ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، میں بغیر کسی تمہید کے آپ لوگوں کے سامنے مختصر سے وقت میں، کیونکہ آج وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، 4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے مختصر سے وقت میں بیان کروں گا۔ میں نے جو احادیث اور جو آیت کریمہ پڑھی ہیں ان میں 4 چیزیں ہیں جو اس محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے بیان کی گئی ہیں، ان کو ترتیب وار میں بیان کرتا چلوں گا 2-2 4-4 منٹ میں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے مہینے کو جو فضیلت بخشی ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت سے دنوں کو فضیلت بخشی ہے، مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، ہفتوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طریقے سے سال کو فضیلت بخشی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں خصوصیت کے ساتھ 4 مہینے ایسے ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں، پھر ان میں سے بھی 4 مہینوں کو 4 حرم کے نام سے بیان کیا ہے، یعنی 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اب ان میں سے بھی 4 مہینوں میں سے بھی فضیلت والے مہینہ ایک آدھ ہیں جو اور فضیلت لگتا ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، لیکن جو 4 مہینے فضیلت والے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت آئی ہے احادیث شریفہ کے اندر۔ احادیث شریفہ کے اندر ان 4 مہینوں کی فضیلت آئی ہے پہلے، لیکن ان میں لڑائی جھگڑے بھی بند تھے، اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ اب یہ منسوخ ہو گیا ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہے، اور بہرحال تو ان 4 مہینوں کی فضیلت آئی ہے، جس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت یہ یاد رکھیے کہ میں آپ لوگوں کا ذہن صاف کر دوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بعض لوگوں کے، ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت، یعنی الٹا ہم لوگوں کے دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہوئی ہے، جب سارے معاملات ختم ہو چکے تھے، یعنی وحی آنا بند ہو چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اس سے پہلے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی فضیلت تھی، یعنی محرم الحرام کی فضیلت جو تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی وجہ سے فضیلت، اور حضرت حسین کی وجہ سے فضیلت نہیں بڑھی ہے، بلکہ اس کی فضیلت تو آلریڈی پہلے ہی سے چل رہی تھی۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم الحرام کے مہینے میں شہادت دے کر کے 4 چاند لگا دیے ان کی شہادت کے اوپر۔
ان کی شہادت کے اوپر 4 چاند لگا دیے کہ تم کو ایک فضیلت اور دے رہا ہوں، محراب نبی دیا، مسجد نبوی دیا، مصلی نبی دیا، لیکن مہینہ بھی دے دیا تم کو کہ جاؤ جو بابرکت مہینہ تھا، جو اللہ کا مہینہ تھا، وہ اللہ رب العزت نے تم کو دے دیا کہ اس مہینے کے اندر تم کو شہادت دے رہا ہوں میں۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ ہم لوگوں کا مقصد ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ شہادت کی وجہ سے، یہ ایک پروپیگنڈے کے تحت ہم لوگ سمجھنے لگے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بیان کرنا تھا کہ محرم الحرام کی فضیلت اپنی جگہ مسلح میں پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے اور اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ دوسری چیز، محرم الحرام کے مہینے میں جب فضیلت والا مہینہ ہے تو اس کے اندر روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اس کے روزے بھی پہلے فرض تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزے فرض تھے، مشرکین بھی رکھتے تھے روزے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے۔ لیکن جب ہجرت ہوئی ہے اور مدینہ منورہ آئے اللہ کے رسول، تو پوچھا کہ بھائی دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو کہا تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو شکست ہوئی تھی، ان کی وجہ سے، ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کی خوشی میں ہم آج روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بھائی حضرت موسیٰ کے ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم تو حضرت موسیٰ کو ان سے زیادہ مانتے ہیں، یہ تو خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا ہم بھی اگلے سال سے روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مشابہت ہٹانے کی وجہ سے، ان کی مشابہت کو دور کرنے کی وجہ سے کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا میں۔ تو اس طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی لیکن زندگی نہیں رہی، تو اللہ کے رسول کی اگر زندگی ہوتی تو 2 روزے رکھتے ملا کر کے، یعنی ان کی مشابہت ختم ہو جاتی، 9 اور 10 رکھتے، تو 9 اور 10 رکھتے، اگر اور بعض جگہ پر آیا ہے کہ 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں جو 9 نہ رکھ سکیں۔ تو اس طریقے سے اس کی فضیلت آئی ہے، اور اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے محرم الحرام کا روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ تو یہ کوئی بہت چھوٹی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے دے رہا ہے تو محرم الحرام کے روزے رکھنے پہ، تو اس کے روزے کی بھی فضیلت ہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے مہینے کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، بعض جگہ لکھا ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم کو اس میں الجھنے سے کیا مطلب ہے، ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا، ہم کو شہادت نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کردار کیا تھا، اور شہادت پر نظر کرنا ہے کہ شہادت ہوئی ہے۔ ہم دن مناتے بھی نہیں ہیں، نہ ہم کو دن سے کوئی مطلب ہے، کہ اگر محرم کے مہینے کے اندر شہادت ہو گئی ہے تو یا نور علی نور، اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جو بخشی ہے محرم لیکن اکثر لوگوں کا کہنا یہ، اور بعض جگہ پر آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے وہ پہلی محرم الحرام کو ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہی بہت سے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، کبار علماء نے لکھا ہے کہ ان کی ذوالحجہ کے مہینے میں ہو گئی تھی، یعنی 27 کو زخم لگا تھا، کہیں پہ لکھا ہے کہ 26 کو زخم لگا تھا، کہیں پہ کچھ، تو معتبر علماء نے یہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال اس میں قضیے میں پڑھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے گھروں میں بتانا چاہیے کہ نبی کے صحابہ تھے کون، نبی کے صحابہ نے کیا ہے، نبی کے صحابہ کیسے تھے، نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، وہ نبی کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ نبی کی ساری تعلیمات صحابہ کرام کی تعلیمات تھیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے کی تاریخ بڑی سب کو معلوم ہے کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت اسلام لائے ہیں تو صحابہ کرام جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بھی خوشی کے نعرے لگنے لگے اور نعرے تکبیر سے لوگوں کو خوش ہونے لگے۔ جبرائیل امین
آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جس طریقے سے آپ خوش ہو رہے ہیں آج اور آپ کے صحابہ آج یہاں جشن منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے تھے، اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہاں بھی جشن من رہا ہے عمر کے اسلام لانے کا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کے اسلام لانے کا جشن آسمان پر فرشتے منا رہے ہیں، وہ حضرت عمر۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیا تھا؟ وہ آدھی دنیا کے اوپر حکومت کر کے گئے ہیں، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کر کے گئے ہیں، لیکن جو حکومت جس طریقے سے کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی حکومت کی ہے کہ پیچھے آنے والوں کے لیے بڑی مشقت میں ڈال دیا، پیچھے آنے والوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، مطلب وزیر اعظم ہیں اور واقعہ دیکھیے ان کا، کردار دیکھیے، کیریکٹر دیکھیے ان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بس میں نے روکا، میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں آپ بھاگ رہے ہیں اتنی جلدی؟ کہا بیت المال کا ایک اونٹ نکل گیا ہے اور اونٹ نکل کر کے چلا گیا ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، آپ کسی خادم کو بھیج دیتے، آپ کسی اور کو بھیج دیتے، کسی اور سے کہہ دیتے کہ یہ وہ چلا جائے، اس کو بھیج دیتے، وہ جا کر کے پکڑ کے لیا تھا۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ عمر کے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ہے۔ اگر یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی بھی عمر کی حکومت کے اندر کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی بھوکا رہ گیا یا پیاسا رہ گیا یا کہیں سے چھوٹ کر کے چلا گیا تو یاد رکھو قیامت کے دن عمر کی پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، عمر کی پکڑ ہوگی کہ عمر یہ کیا ہوا ہے، لہذا میں جاؤں گا خود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، کہنا کہ عمر، آپ کے کردار نے، آپ کے کیریکٹر نے ہم لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ ہم لوگ کیسے نبھائیں گے اس چیز کو۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے نبھائیں گے اس چیز کو، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بہترین انداز میں نبھایا ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرما دیا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوگا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبوت کے مزاج سے اتنا واقفیت رکھتے تھے، اتنی واقفیت رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہی نہیں، انصاف کا معاملہ دیکھیے، انصاف کا معاملہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا ہوا تھا، مال غنیمت آیا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے تھے، مشک اور عنبر، مشک خوشبو جو ہوتی ہے وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، کر رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے۔ ان کی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگی عمر میں بھی آپ کے ساتھ تقسیم کر دوں؟ کہنے نہیں تم نہ تقسیم کرو، بیوی ہوتی ہے، برا لگ گیا، کہنے لگے کیا بات ہے، کیا آپ کو میری ایمانداری کے اوپر شک ہے؟ کیا میں غلط تولوں گی؟ کیا میں غلط تقسیم کروں گی؟ اپنے لوگوں کو زیادہ دے دوں گی، اس وجہ سے آپ مجھ سے نہیں تولوا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، مجھے تمہارے اوپر شک نہیں ہے، مجھے تمہارے اوپر شک نہیں ہے، تمہارے کردار کے اوپر شک نہیں ہے کہ تم غلط کام کرو گی، غلط تولو گی، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے، دیکھیں جملہ کیا کیا، کہاں نظر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہاں نظر تھی؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب تم تولنے کے لیے بیٹھو گی مشک تو ایک ہاتھ میں ترازو ہوگا، تمہارے ترازو کے ایک پلے کے اوپر تمہارا باٹ رکھا ہوا ہوگا، دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے تم ترازو پکڑے ہوئے ہوگی، دوسرے ہاتھ سے تم مشک اٹھا کر کے رکھو گی، مشک اٹھا کر کے رکھو گی۔ گرمی ہو رہی ہے، عرب کی گرمی ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، بے انتہا شدت ہو رہی ہے گرمی کی، پسینہ آئے گا تمہارے، ٹپکے گا تمہارے پسینہ،
تم اپنا پسینہ پوچھنے کے لیے وہ ہاتھ اپنی پیشانی پر لے جاؤ گے، ہو سکتا ہو تمہاری اوڑھنی کے اوپر، تمہارے دوپٹے کے اوپر وہ خوشبو لگ جائے، اور جب وہ خوشبو لگ جائے گی کہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ نہ پوچھ لے کہ غنیمت کا مال تھا، مال غنیمت تھا، تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کا حق تھا، تمہاری بیوی کے کپڑے کے اوپر خوشبو کیسے آ رہی تھی، تمہاری بیوی کے کپڑے کے اوپر کیسے لگ گیا، کیسے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ، یہ تھا کردار۔ بیٹھے ہوئے ہیں، راستے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مکان آ گیا حضرت علی کا، حضرت عمر کا۔ حضرت علی نے کنڈی کھٹکھٹائی، پہنچ گئے، کہا کون؟ کہا علی۔ کہا آ جاؤ۔ آئے، رات کا وقت تھا، دیکھا چراغ جل رہا تھا، کچھ کام کر رہے تھے۔ حضرت علی آ کر کے بیٹھے، چراغ جلا بجھا دیا والا جو چراغ جل رہا تھا، ایک چراغ ادھر رکھا ہوا تھا وہ چراغ جلا دیا دوسرا۔ باتیں کرنے لگے، باتیں کرنے کے بعد حضرت علی جب جانے لگے تو پوچھنے لگے یہ بتائیے کہ جب میں آیا تھا تو چراغ یالا جل رہا تھا، آپ نے یالا چراغ بجھا کر کے دوسرا والا چراغ کیوں جلا دیا؟ یہ کیوں کیا بھائی؟ ایک جل رہا تھا جلتے رہنے تھے، دوسرا کیوں جلا دیا؟ ایک بجھایا دوسرا جلا، اس میں کیا حکمت تھی؟ کہنے لگے علی جب تم آئے تھے تو میں بیت المال کا کام کر رہا تھا، سرکاری کام کر رہا تھا، لہذا سرکاری چراغ جلا رکھا تھا میں نے۔ اب جب تم آ گئے ہو تو میری گفتگو تمہاری گفتگو میری پرسنل گفتگو ہے، اب اگر اس میں سرکاری چراغ کا استعمال کروں گا تو یہ میری خیانت ہوگی، لہذا میں نے وہ چراغ بجھا دیا ہے اور دوسرا چراغ اپنا والا جلایا ہے تاکہ میری اور تمہاری گفتگو میں اپنا چراغ جلے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا ان کا کردار، یہ تھی ان کی خلافت، یہ تھے ان کا انصاف۔ حضرت ابی ابن کعب سے جھگڑا ہو گیا، کسی بات میں بحث مباحثہ ہو گیا، کسی مسئلے میں لے کر کے آ گئے، ایک دوسرے صحابی جو تھے، جو مفتی تھے، قاضی تھے، ان کے سامنے آ گئے، بیٹھے آ کر کے اپنا مقدمہ پیش کیا دونوں لوگوں نے۔ حضرت عمر اس وقت کے امیر المومنین، وزیر اعظم، حضرت ابی ابن کعب فوراً ہٹے اور کرسی چھوڑ دی اپنی قاضی کی اور کہنے لگے آپ تشریف لائیے۔ کہنے لگے پہلی نا انصافی کر دی، پہلی نا انصافی کر دی تم نے، میں امیر المومنین ہوں گا اپنی جگہ، اس وقت آیا ہوں ملزم بن کر، اس وقت آیا ہوں مقدمہ لے کر تمہارے پر، دونوں عادلی ہم لوگ آپس میں بحث ہوئی ہے، لہذا میں بیٹھوں گا تو اپنے فریق کے برابر میں بیٹھوں گا، اپنی تمہاری کرسی پہ تھوڑی نہ بیٹھوں گا، لہذا فیصلہ کریے یہاں پر بیٹھ کر، میں آپ کے لیے اس وقت بطور ملزم پیش ہوا ہوں آپ کے سامنے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا، یہ دور تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کا کہنے والوں نے کہا کہ حضرت عمر کے لیے کیا لکھوں، حضرت عمر کے لیے کیا لکھوں، کتنی لائنیں لکھوں، جس کی صرف 2 سطر کے اوپر دریائے نیل جاری ہو گیا تھا، اس کے لیے کیا لکھوں گا، اس عمر کے لیے کیا لکھوں جس کی 2 سطر کے اوپر دریائے نیل جاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی نہیں واقعات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں حضرت عمر، علماء سے سنا ہوگا آپ نے کہ سارے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اوپر چل کر کے آئے، خود چل کر کے آئے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی دعاؤں میں گڑ گڑا کر کے مانگا، خود اپنی دعاؤں میں گڑ گڑا کر کے مانگا۔ پھر آئے تھے کس انداز میں، کیسے ہوئے، کیسے بدلے، ایسے ہو گئے کہ اللہ کے نبی کا فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنا مزاج شناس ہو گئے، اتنا مزاج شناس ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا وہ صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین کے اوپر بات کرتے ہیں، اللہ کو باتیں اتنی پسند آتی ہیں کہ قرآن بنا کر کے اتار دیتا ہے، اتنی پسند آتی ہیں کہ قرآن بنا کر کے اتار دیتا ہے، ان کی موافقت میں اللہ رب العزت آیتیں اتار رہا ہے۔ 2-4 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال، یہ مرا تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول سے ان کے بیٹے نے کہا، عبداللہ نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول آپ ان کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال جنازہ پڑھانے کی بات ہوئی، اللہ کے رسول نے کرتا دینے کی بات ہوئی تو پہلے کرتا دے دیا اپنا، پھر جنازہ پڑھانے کی بات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر منع کرتے رہے، اللہ کے رسول آپ یہ منافق ہے بہت بڑا، اس نے بہت منافقت کی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، نماز جنازہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم استغفار کرنا ہمارا کام ہے، اللہ کے رسول نے اپنی بات بتائی کہ استغفار کرنا ہمارا کام ہے، بخشش کرنا اس کا کام ہے، ہم اتنا تو کر سکتے۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کے ساتھ کیے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کرتا کیوں دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہو کر کے آئے ہیں، جب جنگ بدر میں جب گرفتار ہو کر کے آئے ہیں تو حضرت عباس جو تھے چچا تھے، اور ان کے لیے جو تھا غالباً حضرت عباس ہیں، ان کے کرتا جو ہے وہ لمبے چوڑے تھے، ان کو کرتا نہیں ان کے آ رہا تھا، تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا۔ جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ اتارا اور ان کو کرتا دیا اپنا، کہ بھیا احسان یہاں نہ رہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احسان کا بدلہ ڈبل دیتے ہیں۔ تو بہرحال آگے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر منع کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم تو ان کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں اور مغفرت چاہ رہے ہیں، لہذا مغفرت ان کے اللہ دے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی یہ بات اللہ رب العزت، اب انہوں نے اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھا دی، حضرت عمر آڑے آ گئے تھے نہیں پڑھانے دیں گے، بہرحال اللہ کے رسول کا فرمان تھا، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بات اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافقت میں قرآن مجید کے اندر اتار دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ یہ تو آپ نے کر دیا ہے نبی، لیکن یاد رکھیے گا اب کوئی بھی ایسا منافق، کوئی بھی ایسا شخص اگر مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ نماز جنازہ ہی نہیں، آپ اس کی قبر پر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں آئی۔ حضرت عائشہ پر بہتان لگا، سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول بڑے پریشان، سب سے رائے مانگ رہے ہیں، سب سے کیا چیز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے رائے مانگنے لگے اپنے خاص لوگوں سے، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ، تنہا رائے رکھتے تھے، اپنی الگ شان والی رائے رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر تمہارا کیا معاملہ ہے، تم بتاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول پہلے میرا سوال کا جواب دیجیے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیے کہ آپ کا نکاح خود آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی میرا نکاح تو اللہ نے کروایا ہے، میں نے نہیں کیا ہے، خود اللہ نے کروایا ہے، بلکہ جبرائیل امین کے ہاتھوں مخمل کے ڈبیا کے اندر عائشہ کی تصویر بھیجی تھی اور کہا تھا تمہاری اس سے شادی ہوگی، لہذا اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے میرا نکاح کروایا ہے، میں نے نہیں نکاح کیا ہے۔ کہا تو پھر اب ایک بات کا جواب دیجئے، جو اللہ آپ کے بدن کے اوپر ایک گندی مکھی نہیں بیٹھنے دے سکتا، وہ اللہ آپ کے بستر کے اوپر کوئی غلط عورت لا کر کے بٹھائے گا؟ کوئی غلط عورت لائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان لگایا گیا ہے آپ کی ازواج مطہرات کے اوپر، ہماری ماں کے اوپر یہ بہتان لگایا گیا ہے، یہ ان کی عزت کو داغدار کیا گیا ہے جنہوں نے یہ داغ لگایا ہے۔ کچھ نہیں، ہماری ماں پاک ہے، صاف ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ٹوک فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جبرائیل امین سے کہا کہ لے جاؤ یہی قرآن بنا کر کے، اور قرآن میں فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم جن سے راضی ہو جائیں تو ہماری کیا اوقات؟ ہم راضی ہیں اگر اللہ سے تو ہماری کیا اوقات؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہے۔ اگر صحابہ کرام اللہ سے راضی ہوتے تو کون سی بات تھی، لیکن اللہ فرما رہا ہم بھی راضی ہیں ان سے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بچائی کیا اس کے لیے؟ پھر ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، یہ جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر کی سیرت بیان ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہو رہی ہے
کہ تاکہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے سارے لوگ کس کے اوپر آ جائیں؟ راہ راست پر آ جائیں نا، اسی لیے تو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے کی 15 آیتوں کے بارے میں بتایا ہے مفسرین نے، 15 آیتوں کے بارے میں کہ 15 جگہیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافقت میں اتری ہیں، رائے کے موافقت میں اتری حضرت عمر رضی اللہ۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور سن لیجئے ان کے انصاف کا، آخری واقعہ، اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو اہل بیت کون ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے داری کر رہے، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ عبد الرحمن آؤ چلو چلتے ہیں گشت کرنے، سنا ہے کہ قافلے آئے ہوئے ہیں فلاں جگہ سے، شام وغیرہ سے، آؤ چلو ان کا پہرا دیتے ہیں۔ گئے، امیر المومنین ہیں، جا رہے ہیں قافلے کی پہرے داری کر رہے، بتاتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہ پوری رات بیٹھے ہمارے ساتھ پہرا دیتے رہے، پہرا دے رہے ہیں پوری رات کی، ان کی حفاظت کر رہے ہیں حضرت عمر امیر المومنین وزیر اعظم ہو کر کے۔ ان کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کھانا کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ ایسے تو بہت سے واقعات ہیں لیکن ایک یہ نیا واقعہ بھی کہ کھانا کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے۔ کہا تم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ کہا امیر المومنین میرا یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہ غزوہ موتا میں، جنگ موتا میں میرا شہید ہو گیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ رقت طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے میرے پیارے تم ہاتھ کیسے دھوتے ہوگے، تم وضو کیسے کرتے ہوگے، تم نہاتے کیسے ہوگے؟ یہ تو بڑی ظلم و زیادتی ہے عمر کے ساتھ، عمر نے کی ہے تمہارے ساتھ۔ جی فوراً گئے بیت المال اور وہاں سے ایک غلام دیا اور کہا کہ یہ تمہارے ساتھ رہا کرے گا، اب یہ تمہاری خدمت کیا کرے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ آج ہم اگر انہی کے طریقے سے انصاف کریں گے، یاد رکھیے مسلمانوں کی تجارتوں میں جو کمیاں آ رہی ہیں، جو خرابیاں آ رہی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہمارے اندر انصاف نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بربادیاں، ہمارے معاملات میں خرابیاں، ہمارے ہر چیز میں خرابیاں، ہمارا دین اور ایمان خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اگر یاد رکھیے اگر آج بھی انہی کی سیرت کو اپنا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اگر ہم نے بھی انصاف کو قائم کر دیا تو انصاف کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمان امن و امان کے ساتھ رہنے لگے گا۔ ہم کہتے ہیں غیروں کو چھوڑو، آپس ہی میں ہم لوگ کون سے بہت بھائی چارگی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کون سے ہم بہت امن و امان کے ساتھ رہنے ہیں۔ پہلے اپنا امن و امان تو دیکھ لیے۔ چوتھی اور آخری بات، بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آج محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک یہ جلسے چلتے رہیں گے اور ان کے فضیلت فضائل بیان ہوتے رہیں گے، لیکن میں چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، من احبہا جس نے ان سے محبت کی، میں نے بیان کی تھی حدیث، جس نے ان سے محبت کی فقد احبنی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احبہ اللہ اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احبہ اللہ دخل الجنہ اور یاد رکھو جس نے اللہ سے محبت کی وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ لوگ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خرج علینا ومعه الحسن والحسین، کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہمارے پاس نکلے اور ان کے ساتھ حسن اور حسین تھے، ان کے ساتھ حسن اور حسین تھے، ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ، ایک اس کندھے پر تھا اور ایک اس کندھے پر تھا، یلزم ھذا مرۃ ویلزم ھذا مرۃ، ایک مرتبہ اس کو بوسہ دیتے تھے اور ایک مرتبہ اس کو بوسہ دیتے تھے۔ کیا زبان ہوگی، کیا ہونٹ ہوں گے کہ جن کے اوپر لگے ہوں گے، جن کے رخساروں پر لگے ہوں گے، وہ کیا ہونٹ ہوں گے جن کے رخساروں پر لگے ہوں گے۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب اللہ کے رسول کی محبت دیکھیے، اب ادھر محبت دیکھ لیے اپنے لوگوں کی بھی، اب دیکھ لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، وظیفہ بانٹ رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، صحابی کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کا وظیفہ رکھا، حضرت حسین کا وظیفہ رکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا،
حضرت عبداللہ ابن عمر کو شکایت ہو گئی، حسین میرے برابر ہیں، ان کا وظیفہ دگنا، میرا چھوٹا، میں ان سے عمر بڑھا ہوں، اللہ کے رسول کو میں نے زیادہ دیکھا ہے، میں تو ان کے ساتھ بہت رہا ہوں، حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر کا جملہ سنیے اور ایمان تازہ کریے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے ملتا جلتا جملہ کہنے لگے کہ تمہارا وظیفہ کم ہے اور حسین کا زیادہ ہے، لیکن غور تم نے اس بات پہ کیا ہے، تمہارا باپ میں ہوں، حسین کا باپ علی ہے، تمہارا نانا دوسرا ہے، حسین کا نانا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسین کے نانا، تو اپنا نانا بھی لیا ہو انہی جیسا نانا، تمہارا بھی وظیفہ بڑھا دیں گے۔ نانا لیا ہو تم بھی انہی جیسا، تمہارا بھی وظیفہ بڑھا دیں گے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مطلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ راستے میں جا رہے تھے اور جاتے جاتے ایک دم سے شاید اتر گئے یا ان کو چڑھانے لگے اور کہا کہ اللہ کے رسول وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہم کو ہماری عزت و تکریم کر رہے ہیں، آپ اتنے بڑے صحابی ہو گئے۔ کہا کہ تم نواسۂ رسول ہو، تمہاری عزت ہم نہیں کریں گے تو پھر کس کی عزت کریں گے؟ تمہاری عزت نہیں کریں گے تو پھر کس کی عزت کریں گے؟ یاد رکھیے حضرت حسن، حضرت حسین، اہل بیت، یہ سب ہمارے جان اور دل ہیں، ہماری آنکھوں کی روشنی ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ جتنی محبت ہم صحابہ کرام سے کرتے ہیں اتنی محبت، اس سے زیادہ ہی محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہمارا آج کا پیغام تھا۔ آج کے ورنہ باتیں بہت ہیں، واقعات بہت ہیں اور سیرت بہت ہے، وقت کم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، اہل بیت اور جو بزرگان دین ہیں ان سب کے سیرت کے اوپر عمل کرنے والا بنائیں۔ دعا فرما لیے اللہ رب العزت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ الہ العالمین، جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے آج کا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ 10 محرم الحرام تک پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ الہ العالمین، یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہیں، تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ کرام اور ان کے جانثاروں کا تذکرہ کرنے کے لیے، تاکہ ان کے واقعات، ان کی سیرت ہمارے سامنے آئے، تاکہ ہم بھی تیرے دین کو ماننے والے بن جائیں، تیرے نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تیرے نبی کے صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت، ان کے کردار ہماری زندگیوں کے اندر اتر آئیں۔ صرف یہی مقصد ہے۔ اے اللہ ہمارے ان جلسوں کو قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین، جو کچھ ہم نے کہا ہے الہ العالمین اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اس کے اندر اچھی باتیں کہی گئی ہیں، اے اللہ اس کو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر اس کو اتار دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ الہ العالمین، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اے اللہ وہ بھی، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔